جب ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں جنگوں، ہجرت اور بڑی بڑی شخصیات کی کہانیاں آتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اس تاریخ کا ایک سب سے اہم باب جاسوسی اور رازوں سے بھرا ہو؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ایک طرف مکہ، اتنا بڑا، اتنا طاقتور شہر، اور دوسری طرف مدینہ کی ایک چھوٹی سی نئی بننے والی ریاست۔ اس کے باوجود بار بار مکہ کو شکست ہو رہی تھی۔ آخر کیسے؟ اس سب کے پیچھے کیا راز تھا؟ جواب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک آدمی دشمن کے بالکل اندر، ان کے بیچ موجود تھا، ایک خفیہ ایجنٹ۔ سوال یہ ہے کہ یہ شخص آخر تھا کون اور اس نے کیسے سب کچھ بدل دیا؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسلام کا پہلا جاسوس وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس تھے۔ جی ہاں، وہی حضرت عباس، ایک ایسا نام جسے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کے اس خفیہ کردار کے بارے میں شاید ہی بہت سے لوگ جانتے ہوں۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سب کے کردار بالکل صاف تھے۔ ابو لہب کھلا دشمن، ابو طالب ہمیشہ حمایت کرنے والے، حضرت حمزہ ایک زبردست جنگجو، لیکن ان سب کے بیچ ایک اور چچا تھے، حضرت عباس۔ ان کا کردار اتنا واضح نہیں تھا۔ وہ ایک تاجر تھے، مکہ کے امیر لوگوں میں سے، لیکن پردے کے پیچھے ان کا رول بہت ہی اہم، بہت اسٹریٹیجک تھا۔ تو اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جہاں پہلی بار حضرت عباس کی یہ خفیہ حمایت سامنے آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے وقت کی بنیاد رکھی۔ ذرا منظر تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، پورا مکہ سو رہا ہے اور مدینہ سے کچھ لوگ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، مگر وہاں انہیں ایک اور شخصیت ملتی ہے جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس، اور یاد رکھیے اس وقت تک انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی حیرانی تھی۔ اور اس موقع پر حضرت عباس آگے بڑھے۔ انہوں نے مدینہ سے آئے لوگوں سے بات کی اور ان کے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ ان کے ان الفاظ نے بتا دیا کہ وہ صرف دیکھنے نہیں آئے بلکہ اپنے بھتیجے کے محافظ بن کر آئے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو سب چلے گئے، لیکن حضرت عباس مکہ میں ہی رک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک منصوبہ تھا، ان کا مشن تھا، مکہ میں رہ کر مسلمانوں کی آنکھیں اور کان بننا۔ دشمن کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، یہ ساری خبریں مدینہ تک پہنچانا۔ یہاں سے ان کے خفیہ مشن کا صحیح معنوں میں آغاز ہوا۔ اب کہانی میں ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ پہلی بڑی جنگ بدر، اور اس جنگ میں حضرت عباس ایک ایسی مشکل میں پھنس گئے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب حکم دیا، ایک ایسا حکم جس نے صحابہ کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کے خاندان بنو ہاشم کے کسی شخص کو قتل نہ کیا جائے۔ صحابہ حیران تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حکم دراصل ان کے سب سے اہم راز، ان کے جاسوس کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ کتنی عجیب صورتحال تھی۔ اسلام کے سب سے بڑے رازدار حضرت عباس دشمن کی فوج میں شامل ہو کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے پر مجبور تھے۔ سوچئے، ایک غلط تیر، ایک غلط وار اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ صرف ان کی جان نہیں بلکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار بھی۔ اور جب وہ جنگ کے بعد قید ہوئے تو ان کا کور برقرار رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بالکل عام قیدیوں جیسا سلوک ہوا، کوئی رعایت نہیں۔ انہیں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے 2 اور رشتہ داروں کا فدیہ یعنی تاوان بھی ادا کرنا پڑا۔ اتنی بڑی رقم، یہ سب اس لیے تاکہ ان کا راز ہی رہے۔ یہ تھی ان کی قربانی۔ لیکن اب وقت بدلنے والا تھا۔ حضرت عباس کا پردے کے پیچھے کام کرنے کا دور اب ختم ہو رہا تھا۔ اب وہ خفیہ جاسوس سے ایک ظاہری ہیرو بننے والے تھے۔ تو دیکھیے ان کا سفر کیسا رہا۔ پہلے مکہ میں ایک خفیہ مددگار، پھر جنگ بدر میں دشمن کی صفوں میں ایک مجبور جاسوس، پھر فتح مکہ کے وقت ایک کھلا اتحادی، اور آخر میں جنگ حنین میں ایک بہادر سپاہی۔ ان کا کردار وقت کے ساتھ پوری طرح بدل گیا۔ جنگ حنین کا میدان،
یہاں مسلمانوں کی فوج پر اچانک حملہ ہوا، ایسا زبردست حملہ کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میدان میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھی ہی رہ گئے تھے۔ اس نازک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بلند اور طاقتور آواز کے لیے مشہور تھے۔ ان کے اشارے پر حضرت عباس نے ایسی بلند آواز میں فوج کو پکارا، ایک ایسی پکار جس نے میدان جنگ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور بس ان کی اس ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ جو فوج بھاگ رہی تھی وہ رک گئی، پھر پلٹ کر آئی اور دشمن پر ٹوٹ پڑی۔ ایک ہاری ہوئی جنگ فتح میں بدل گئی۔ اس دن حضرت عباس جاسوس نہیں بلکہ میدان جنگ کے ہیرو تھے۔ لیکن حضرت عباس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اصل میراث تو ابھی شروع ہونی تھی، ایک ایسی میراث جس نے دنیا کی تاریخ پر صدیوں تک اپنے اثرات چھوڑے۔ ہم بات کر رہے ہیں عباسی خلافت کی، ایک عظیم الشان سلطنت جس کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ سلطنت انہی کی نسل نے قائم کی اور اس نے اسلامی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہی عباسی تھے جنہوں نے بغداد جیسا شہر بنایا، جنہوں نے سائنس، فلسفے اور ثقافت کے اس سنہری دور کی شروعات کی جسے ہم اسلامی گولڈن ایج کہتے ہیں۔ اور یہ سب اس ایک شخص کی وراثت تھی جس نے اپنا سفر مکہ کی گلیوں میں ایک خفیہ ایجنٹ کے طور پر شروع کیا تھا۔ اور ان کی اپنی زندگی کے آخر میں لوگوں کی ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو مدینہ میں اتنا ہجوم تھا، اتنے لوگ تھے کہ وقت کے خلیفہ خود بھی بھیڑ میں پھنس گئے اور قبر تک نہیں پہنچ پائے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا کیا مقام تھا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ تاریخ میں کتنی ہی ایسی عظیم شخصیات ہیں جن کا کام پردے کے پیچھے ہوتا ہے، جنہیں ہم ہیرو کے طور پر شاید نہیں جانتے، لیکن جن کے بغیر تاریخ کچھ اور ہوتی۔ حضرت عباس کی کہانی ہمیں اسی بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔